بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشت سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ڈیولپنگ اکانومی ہوتی کون سی ہے۔ کہتے ہیں عام طور پر ترقی پذیر ملک سے مراد ایک ایسا ملک ہے جس کی فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک کون کون سے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، روس کے مقابلے میں بہت کم ہو۔ تو ایسے ملک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترقی پذیر ملک۔ تو مختلف اکانومسٹ نے ترقی پذیر ممالک کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ پروفیسر نرکس کہتے ہیں پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک سے مراد ایسا ملک ہے جس کے پاس آبادی اور قدرتی ذرائع کی نسبت سرمایہ کی مقدار کم ہو۔ مطلب اس کے پاس قدرتی ذرائع کم ہے اور سرمایہ کم ہے، کس کے مقابلے میں؟ جتنی اس کی آبادی ہے اس کی ضروریات کے مقابلے میں۔ ایلس کے مطابق معاشی طور پر پسماندہ ممالک وہ ہیں جو اپنے باشندوں کو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں اشیاء کم مقدار میں ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں۔ کہ اگر کوئی ملک اپنے رہنے والوں کو کم مقدار میں ضروریات زندگی مہیا کر رہا ہے تو وہ جو ملک ہوگا کیا ہوگا؟ ترقی پذیر ہوگا۔ روسٹوو کہتے ہیں ترقی پذیر ملک سے مراد وہ ملک ہے جس میں سرمایہ کاری قومی آمدنی کے 10% سے کم ہو۔ تو سرمایہ کاری کی شرح جتنی اس ملک کی قومی آمدنی ہے اس سے اگر 10% کم ہے تو وہ ملک کیا کہلائے گا؟ ترقی پذیر ملک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی ایک جامع تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ نیم ترقی یافتہ معیشت سے مراد ایسا ملک ہے جس کی فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، مغربی جرمنی، فرانس وغیرہ کی فی کس آمدنی سے کم ہو، البتہ اس میں قدرتی ذرائع اور وسائل موجود ہوں جن کی وجہ سے وہ ترقی کر سکتا ہو۔ تو ایسی معیشت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترقی پذیر معیشت۔ اب جو آپ کا ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن بھی آپ کے پیپر میں بھی آتا ہے، ترقی پذیر معیشت کے مسائل بیان کریں، یا اس کو ہم کہتے ہیں ترقی پذیر یا پرابلمز آف انڈر ڈیولپ اکانومی اور خصوصیات ترقی پذیر معیشت کی خصوصیات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ کیوں؟ اس کی فی کس آمدنی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہٰذا پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اب اس ملک کے کیا مسائل ہیں اور کیا خصوصیات ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ، یہ ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل، پست فی کس آمدنی، وی ہیو ڈسکسڈ اٹ مینی ٹائم۔ ترقی پذیر ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پست فی کس آمدنی ہے، لو پر کیپٹا انکم۔ کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں اور اس کا اثر ان کے رہن سہن پر پڑتا ہے۔ صحت، تعلیم، رہائش وغیرہ کے لیے ان کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہوتی، اور دوسری طرف آبادی میں اضافے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب آبادی قومی آمدنی کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں فی کس آمدنی کم رہتی ہے، اور پاکستان کی فی کس آمدنی کتنی ہے؟ $1355 سالانہ۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا مسئلہ ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، ڈپینڈنس آن ایگریکلچر، زراعت پر انحصار۔ ترقی پذیر ممالک کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہوتا ہے۔ زراعت کے پسماندہ ہونے کی وجہ سے فی کس پیداوار کم ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے زرعی شعبے میں ترقی کی ہے، فی ایکڑ پیداوار میں بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے، لیکن ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کی فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ زراعت میں ابھی تک ہم فرسودہ اور پرانے طریقے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے آبپاشی کی سہولتوں کی کمی ہے، کیڑے مار ادویات کی کمی ہے، کھاد کا ہم کم استعمال کرتے ہیں، اور زرعی ممالک ہونے کے باوجود جو ہے ہم اپنی خوراک کو
باہر سے دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جائے گا آبادی کا دباؤ۔ ترقی پذیر معیشت کا سب سے اہم مسئلہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی عام طور پر ان ممالک میں آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 3% سالانہ، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کی شرح 1% سالانہ سے بھی کم رہتی ہے۔ بے روزگاری، ترقی یافتہ ممالک کا جو فورتھ پرابلم ہے وہ ہے ہمارے پاس ان امپلائمنٹ، کہ آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، روزگار کی سطح میں اضافہ نہیں ہو رہا، لہٰذا ان ممالک میں بے روزگاری کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور کیا وجہ ہے کہ ہنرمند افراد کی کمی ہے، جبکہ غیر تربیت یافتہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے جو روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ Then there is the problem of inflation، افراط زر۔ اب افراط زر کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے افراط زر کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی ملک میں زر کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے اور بہت کم پیسوں سے زیادہ پیسوں سے بہت تھوڑی چیزیں آئیں، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، اشیاء و خدمات کم مقدار میں پیدا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ افراط زر ہوتا ہے۔ تو افراط زر جو ہے، جو آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہوں گے ان میں آپ کو افراط زر کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انفیوریبل بیلنس آف ٹریڈ، غیر موافق نسبت درآمد، غیر موافق توازن تجارت۔ اب توازن تجارت جو ہے وہ غیر موافق ہوتا ہے۔ اب توازن تجارت کیا ہوتا ہے؟ سال بھر کی برآمدات کی مالیت اور درآمدات کی مالیت کا حساب کتاب جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ توازن تجارت کہلاتا ہے۔ جبکہ یہ جو آپ کے ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں یہ غیر موافق ہوتا ہے، مطلب برآمدات کی مالیت کے مقابلے میں درآمدات کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ جو زرعی ملک ہیں وہ ان کی برآمدات خام مال ہیں جو کہ دیگر ممالک میں سستے داموں میں فروخت ہوتی ہیں، جبکہ ان کی جو درآمدات ہیں وہ مشینری، جنگی سامان، مہنگی چیزیں ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم، ہم نے پہلے بھی اسے ڈسکس کیا ہے کہ بعض لوگ ہیں ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بنیادی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو ترقی یافتہ ممالک میں دولت کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ غیر مساویانہ ہوتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی کمی، ترقی یافتہ ممالک میں جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے اور وہ اپنے صنعتی اور زراعت ہر شعبے میں پرانے طریقے اپناتے ہیں۔ زراعت، صنعت، تجارت، بینکاری، کسی بھی شعبے میں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے۔ ہر شعبہ جو ہے وہ قدیم روایات پر چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی پذیر ملک میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، چونکہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں۔ جب آمدنیاں کم ہوں گی بچتیں کم ہوں گی، جب بچتیں کم ہوں گی تو پھر سرمایہ کاری بھی کم ہوگی۔ اس کے بعد سوشل انسٹیٹیوشنز، نیم ترقی یافتہ ممالک میں سماجی ادارے قدیم اور روایتی ہوتے ہیں اور لوگ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پردے کے رواج کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر گھروں میں پڑی رہتی ہیں، مشترکہ خاندانی نظام بھی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ معاشی زندگی میں دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قدرتی ذرائع کا نیم استعمال کیا جاتا ہے، نقل و حمل کی عدم دستیابی ہوتی ہے، ہنرمند تربیت یافتہ افراد نہیں ملتے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے قدرتی وسائل تک پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار ہوتا ہے۔ خسارے کی سرمایہ کاری ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے ڈیفیسٹ فائنانسنگ؟ کہ جب ہم کوئی چیز بغیر زر ضمانت رکھے نوٹ چھاپیں گے تو دیٹ ول بی نون ایز ڈیفیسٹ فائنانسنگ۔ اینڈ دین کم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل، ذرائع نقل و حمل میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ سڑکیں، ریلیں، بحری جہاز، نقل و حمل کے ذرائع ان ممالک میں پسماندگی کا شکار ہیں، لہٰذا
خام مال اور مصنوعات اور دیگر اشیاء کو دور دراز منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لیک آف پیٹریوٹزم، جذبہ حب الوطنی کا فقدان از the لاسٹ پوائنٹ. ترقی پذیر ممالک میں ملک کی باغ دوڑ بااثر اور مفاد پرست عناصر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جن کا ذاتی مقصد ذاتی مفاد کو تحفظ دینا ہے. لہٰذا وہ قومی مفاد کو پس پش ڈال کر ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جن میں ان کے ذاتی مفاد کو تحفظ ملے. تو اس میں کیا ہے کہ جو بااثر اور آپ کے سیاست دان ہیں وہ صرف کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں اور وہ عوام کے فائدے کی بات نہیں کرتے. تھینک یو.